الحمدللہ الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی نبیک ورسولک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جنرل نیوز کے پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ہماری زندگی میں آنا ہماری خوش قسمتی ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے، اس لیے کہ کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ اس سے لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی توفیق بھی دے دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ای الناس خیر، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ تو اس شخص نے پھر عرض کی، فأی الناس شر، لوگوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو، وہ برا شخص ہے، بدترین شخص ہے۔ صحت و عافیت کے ساتھ بھرپور لمبی زندگی مل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے انعام عظیم ہے۔ اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ زندگی کے شب و روز میں نیک اعمال کی توفیق مل جائے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی دور دراز علاقے سے دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ محنتی تھا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا تھا۔ ایک غزوہ میں وہ شریک جہاد ہوا اور میدان میں گیا اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور اس کا ساتھی اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا اور پھر اس کی وفات ہوئی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر میں کھڑا ہوں، اتنے میں مجھے وہ فوت ہونے والے دونوں آدمی نظر آئے۔ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ جنت سے ایک آدمی نکلا اور ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس آدمی کو جنت میں پہلے جانے کی اجازت دی جو 1 سال پہلے فوت ہوا تھا، اور اس کے بعد اسے اجازت دی جو اس سے 1 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ تو وہ آدمی پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ سن کر بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ای ذالک تعجبون، کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، تم کیوں متعجب ہو رہے ہو؟ عرض کی، فقالوا یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہدا ثم استشہد۔ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس قد مکتل ھذا بعد سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس کے بعد 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کی، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، وہ زندہ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا فِي السَّجْدَةِ فِي السَّنَةِ، آپ نے فرمایا کہ 1 سال میں اس نے ماہ رمضان المبارک بھی پایا، اس کے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، اتنے سجدے کیے، اور حقیقت نہیں ہے یہ؟ لوگوں نے عرض کیا، بالکل ایسا تو ہے۔ فرمایا، اسی وجہ سے ان دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔
تو آپ توجہ فرمائیے کہ دو آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوتا ہے، دوسرا عام طبی موت سے اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی نمازیں زیادہ ہیں۔ اللہ نے اس کے جو نیک اعمال تھے، روزے زیادہ تھے، اللہ نے اس کا اجر عطا فرمایا ہے۔ تو دو چیزوں نے حضور کے فرمان کے مطابق، یعنی روزوں نے اور نمازوں نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لہٰذا اہل علم فرماتے ہیں کہ روزہ سے محبت کرنے والوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ سب سے بلند مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو اس طرح روزے رکھتے ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی بندہ رمضان المبارک کے مکمل فرضی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ باقی سارا سال بھی اس طرح زندگی گزارے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دے۔ جب بندہ اس طرح سے روزے رکھتا ہے، وہ پوری زندگی ہی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب و باطن کو صاف فرما دیتا ہے، نفسانی اور شہوانی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں اور ایمانی اور روحانی قوت بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ اس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر جو ہے صوم داؤدی رکھے، یعنی زندگی بھر ان کا یہی معمول تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں عہد رسالت میں ہر دن ایک روزہ رکھا کرتا تھا اور ہر رات جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا سارا پڑھا کرتا تھا۔ ملے والد گرامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، الم اخبر انک تصوم الدہر وتقرأ القرآن کل لیلہ، کیا مجھے کیا خبر نہیں لگی کہ تم ہمیشہ روزے سے رہتے ہو اور ساری رات قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرا ارادہ اس کام سے صرف خیر اور بھلائی کا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ مِن كُلِّ شَهْرٍ 3 ایام، فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم میں سے زیادہ روزہ رکھنے کی قوت ہے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسے کر لو کہ فصم صوم داؤدی، کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پھر ایسے روزہ رکھا کرو جیسے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبُدُ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَمَا صَوْمَ داؤد، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت داؤد علیہ السلام سب سے بڑھ کر روزہ رکھا کرتے تھے، سب سے عبادت گزار ہیں، تو ان کا روزہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یصوم یوما ویفطر یوما، فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم ہر رات کی بجائے مہینے بھر میں قرآن ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی قوت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے زیادہ کا مطالبہ کرتا رہا، پھر اور زیادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے 7 دن تک کی اجازت دی، فرمایا اس سے کم میں ختم نہ کرنا۔ اچھا، اب یہ حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کے میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ علماء نے اس لیے کہا ہے کہ اتنے زیادہ کثرت کے سبب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے کلام کی محبت سے تمہارا دل بھر نہ جائے اور تمہاری چاہت، وہ عقیدت، وہ لذت جو ہے اس ذوق و شوق میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے۔ حضرت امام نسائی کے بارے میں بھی یہی مذکور ہے کہ آپ بھی صوم داؤدی کے پابند تھے۔ تو
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑھاپے میں بھی ان کے چہرے کے حسن اور ان کی جو چہرے کی شگفتگی اور تازگی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو بہرحال بات طویل ہو گئی، تو سب سے پہلا درجہ روزہ سے محبت کرنے والوں کا یہ ہے کہ ان کے اس قدر روزے ہوتے ہیں کہ وہ فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی داؤد علیہ السلام کی طرح رکھا کرتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ روزے سے محبت کرنے والے میں دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ اس کا التزام فرماتے تھے، جیسے ایام بیض کے روزے ہیں، یعنی ہر مہینے کی 12ویں 13ویں اور 14ویں کے روزے ہیں، اسی طرح عشرہ ذی الحج کے روزے ہیں، تو دیگر وہ تمام روزے جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے وہ دوسرا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو صرف رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں، اور جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو صحت ہونے کے باوجود بھی محض سستی اور غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ روزے چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے روزے سے محبت محض زبانی کلامی ہے، حقیقی محبت میں یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، حقیقی محبت نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ محبت جو ہے وہ اطاعت کو لازم کرتی ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، وہ اپنے دعوے محبت میں جھوٹا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، انہیں اللہ نے رخصت دی ہے کہ وہ اللہ کے حضور سچے دل سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اگر تو مجھے صحت دے گا تو میں ضرور آئندہ سال روزہ رکھوں گا، اور درمیان میں اگر گرمیوں کے روزے رکھ نہیں سکتے تو ان پر لازم ہے کہ سردیاں میں چھوٹے دن ہوتے ہیں، اگر سردیوں کو روزہ رکھنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے وہ سردی میں روزہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 4 انشاءاللہ ہم اس کا آئندہ ذکر کریں گے، 4 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے روزہ چھوڑنے کی کسی تکلیف کی صورت میں ان کو اجازت دی ہے۔ تو ان میں سے اختصار کے ساتھ یہ کہ ایک مریض ہے، اور دوسرا کوئی حاملہ خاتون ہے جو دودھ پلانے کی یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اور تیسرا مخصوص کیفیت کا شکار عورتیں ہیں، اور چوتھا مسافر ہوتا ہے۔ ان کو کسی عذر کے سبب یہ لوگ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو گناہگار نہیں ہوتے، ان جو ہے مجبوری جب تک یہ مجبوری ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جان بوجھ کے جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی دانستہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بدلے میں وہ چاہے پورا سال ہی روزے رکھے، تب بھی اس رمضان المبارک کے اس ایک روزے کی جو خصوصی فضیلت اور شان ہے اس کو ہرگز نہیں پا سکتا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، اہتمام کے ساتھ تمام روزے رکھنے کا تہیہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔